بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ عالمی سطح پر سرمایہ کاری کی خدمات فراہم کرنے والی مصروف کمپنی موڈیز انویسٹرز سروسز نے عالمی درجہ بندی میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے ماحول میں بہتری کی نشاندہی کی ہے۔ گزشتہ سال جون میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں غیر معمولی کمی کے باعث موڈیز نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے ماحول پر خدشات کا اظہار کیا تھا۔ تاہم سوموار کو جاری ہونے والی تازہ ترین ریٹنگ میں پاکستان کی معیشت کو سرمایہ کاری کے لیے مستحکم قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خزانہ موڈیز کی تازہ ترین رپورٹ کو اپنی کامیابیوں سے عبارت کر رہی ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کیے گئے پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم قرار دیا گیا ہے اور گریڈنگ میں بہتری سے ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت پاکستان کی معیشت کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے۔ اب حکومت نئی اصلاحات کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو طویل بنیاد پر مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ موڈیز نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان کی مالی حالت خاصی کمزور ہے اور قرضوں کی سطح بہت بڑھ رہی ہے، جس سے پاکستان کی کرنسی کی قدر مسلسل کم ہو رہی ہے۔ تاہم پاکستان اگر IMF کے پروگرام پر عمل کرتا رہے تو سرمایہ کاری کے لیے خطرات میں کمی ہوگی۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کی اہم کاروباری شخصیت ملک ریاض اور ان کے خاندان سے 19 کروڑ پاؤنڈ رقم کے اثاثوں کے عوض تسویہ کی تصدیق کی ہے۔ 2017 میں برطانیہ نے کرمنل فائنانس ایکٹ میں AFO متعارف کروایا تھا، جس کا مقصد برطانیہ میں مالی ترسیلات کے نظام کو زیادہ شفاف بنانا تھا۔ اس کام کے تحت برطانوی مالیاتی اداروں میں وہ تمام اکاؤنٹس جن میں رقوم کے ذرائع آمدن مشکوک تھے ان کو منجمد کر دیا گیا تھا۔ BBC کے مطابق اس قانون کے تحت منجمد کی جانے والی یہ سب سے بڑی رقم ہے۔ اب یہ رقم سپریم کورٹ کے ذریعے حکومت پاکستان کو واپس کی جائے گی۔ تاہم ملک ریاض نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس شکوے کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے برطانوی عدالت سے تصفیہ کیا ہے جس کو پاکستان میں غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش نے روہنگیا بچوں کی تعلیم کے لیے دروازے بند کر دیے۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے اپنی حالیہ رپورٹ میں اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت پناہ گزین کیمپوں میں مقیم روہنگیا بچوں کی تعلیم میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ رپورٹ میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت روہنگیا بچوں پر عائد غیر قانونی پابندیوں کو ختم کرے۔ بنگلہ دیش کی حکومت تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نسل کے بنگلہ دیش میں مستقل مقیم ہونے کے خدشات کے پیش نظر یہ پابندیاں عائد کر رہی ہے۔ پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف علیل 2016 میں پرویز مشرف علاج کی غرض سے دبئی روانہ ہوئے تھے اور اس کے بعد واپس نہیں آئے۔ یاد رہے وہ پاکستان کی عدالتوں کو سنگین غداری سمیت متعدد مقدمات میں مطلوب ہیں۔ سابق صدر آصف زرداری کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر۔ درخواست میں یہ بتایا گیا ہے کہ سابق صدر عارضہ قلب میں مبتلا ہیں اور ان کی صحت کے پیش نظر ان کو رہا کیا جائے۔ حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلیٹن کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بلیٹن پسند آیا ہے تو اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور سوشل میڈیا لنکس آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ تازہ ترین معلومات، تجزیوں اور تبصروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔